دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے, اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے, اس کے علاوہ 5ویں بیان میں کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود بالکل نو عمر تھے, ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. طاقت رکھنے کا مطلب جس کو رشتہ مل جائے, تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آپ استاذ ہوں, نکاح بالغ ہونے کے بعد ہے. یہ نکاح جو ہے نا انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہ طالب علم کے دوران کھانا کیسا ہے. ابے کھانا تو بھوک کا تعلق ہے نا, بھوک لگے گی تو روٹی تو کھانی پڑے گی. تو بالکل جیسے بھوک انسان کی نیچر ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں, نیچر ہیں. وہ اس نیچر کو کچلو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے, ٹینشن میں جاؤ گے, پڑھائی نہیں ہوگی اس سے. اب ایک بیوقوف کہہ رہا ہو کہ یار کھانا کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا, اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو, کیونکہ پڑھائی کے دوران, کھانے کے دوران پڑھائی چھوڑنی پڑے گی نا. آپ اٹھ کے جاؤ گے, کھانا کھاؤ گے, روٹی پیٹ میں اتارو گے, اس کے بعد پھر نیند بھی آئے گی, پھر واش روم بھی جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا اتنا ٹائم ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے, لہذا پڑھائی کو فوکس کرو. تو پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے, بھوک کا احساس بار بار آپ کو پڑھائی سے غافل کرے گا. تو بہتر ہے تھوڑا ٹائم نکال کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر نیند کر لو, اٹھ کے فریش ہو جاؤ گے, دوبارہ دل کیا کرے گا پھر پڑھائی میں. تو جو لڑکے شادی نہیں کرتے, صرف پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں, تو وہ آنکھ مٹکے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کم کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر گرل فرینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہینڈ پریکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو گند سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو پڑھائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی. لوگ مثالیں دیتے ہیں, نہیں وہ فلاں اتنا نیک آدمی دیکھیں اس نے تو شادی نہیں کی اور پڑھ کے اتنا بڑا سائنسدان بنا. وہ 100 میں 1-2 ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کیا ہوتے ہیں, 1-2 ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی, بہت ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے. اور انگریزوں کی تو ویسے ہی مثالیں نہ دیں, ان کے ہاں تو بالغ ہوتے ہی نائٹ کلب شروع ہو جاتے ہیں. تو یا تو آپ بھی یہ کر لو, حلال حرام کا فرق ختم کر کے نائٹ کلب کھول دو. میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں, میرا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے, جرمنی میں پڑھ رہا تھا, عمر اس کی 30 سال تھی. ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی؟ اس نے کہا نہیں, داڑھی بھی ہے ماشاء اللہ لڑکے کی. ارے بھائی پاگل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گرل فرینڈ مسلمان لوگ ہیں. اس نے کہا اچھا پھر وہ کوئی لڑکوں کا شوق ہوگا؟ استغفر اللہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کہہ رہے نہیں بھائی ہم لوگ ہی نہیں ہیں. کہہ رہے تو پاگل ہے کیا, تو زندہ کیسے ہے؟ گورا پوچھ رہا ہے کہ تو زندہ کیسے ہے بھائی, 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے ہوئے. گورے میں اتنی سینس تو ہے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کب تک کچھ لوگے آپ, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, باڈی کی نیڈ نہ ہوتی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیچر ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ایک نیڈ وہ ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے, آپ بنا لیتے ہو. کوئی چرس پیتا ہے, یہ باڈی کی نیڈ تھی کیا, لیکن جب پیتے پیتے تھوڑے دنوں میں اب یہ کیا بن جائے گی, نیڈ بن جائے گی. تو یہ نیچرل نہیں ہے, لہذا اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو چرس. ایک شخص نشہ کرتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہ کوئی نشہ ہی مل گیا جمعے میں دوبارہ نشے میں نہ ڈال دے. 2 مہینے اپنے آپ کو بند کیا, نشہ چھوٹ گیا, دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر. تو نکاح کا ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین, سوچنا ہی نہیں ہے. جب 2 مہینے بعد نکلو گے پہلے سے بڑے ایٹم بم بنے ہوئے ہوگے آپ. حقیقت ہے, پہلے سے زیادہ تباہی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا, نیچر تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. چرس کی عادت چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, کھانے کی عادت کھانا چھوڑنے سے چھوٹے گی کیا, کم تو ہو جائے گی, چھوٹے گی تھوڑی. وہ تو رمضان میں جب افطاری میں کیسا پھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنا. تو چرس اور یہ نشہ یہ نیچرل نہیں ہے,
اس سے اوائڈ کریں گے ختم. نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے, عورت میں بھی مرد میں بھی, اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے, پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا ماموں تائے خالہ پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے قوم تو آئی ہے, ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہے یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے. گدھے کے ابا نہیں ہوتے, انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے یہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا. تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی, جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے پوتیاں داماد بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہوؤں کو بھی کھلاتا تھا, 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوا تھا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا, میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. آدمی کہہ رہی عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟ عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے, یہ مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیس. اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو
نہیں آتا. ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے, کھا, بہو لے آ. بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا, تو جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا غرق کر دے. تو کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بیان, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی. بھائی یہ 2 روٹی کنایا ہے, آپ 4 کھا لو. کس نے منع کیا؟ سادگی رکھو نا. باقی آگے اولاد ہوگی, اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے. میرے حالات سے عبرت, میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار. میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے مولوی صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو. میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے. میرے سارے بچے خود بھی